یہ کہانی اس وادی کی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ عمر بھر اس کے کنارے سے گزرتے رہتے ہیں، اندر اترنے کی ہمت نہیں کرتے۔ وہ وادی شور سے نہیں ڈراتی، وہ خاموشی سے بلاتی ہے، اور یہی خاموشی اکثر انسان کو سب سے زیادہ خوفزدہ کر دیتی ہے، کیونکہ خاموشی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں بچتی۔ شہر اسی خوف پر کھڑا تھا۔ وہاں ہر شخص کچھ نہ کچھ بننے میں مصروف تھا، اور اسی مصروفیت کو وہ زندگی سمجھ بیٹھے تھے۔ دن نیتوں سے بھرے ہوتے، راتیں حساب سے، اور دل ہمیشہ کل کے وعدوں میں الجھے رہتے۔ کوئی اپنے گناہوں سے لڑ رہا تھا، کوئی اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھ رہا تھا، مگر کسی کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ رک کر دیکھ سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی ہجوم میں وہ شخص بھی تھا جو بظاہر دوسروں جیسا ہی تھا، مگر اندر سے کہیں تھکا ہوا۔ اس کی تھکن جسم کی نہیں تھی، کیونکہ جسم تو آرام پا لیتا ہے، یہ تھکن اس مسلسل کوشش کی تھی جو انسان خود کو بہتر، پاک، قابل قبول ثابت کرنے میں لگاتا ہے۔ وہ دن بھر کام کرتا، لوگوں سے ملتا، ہنستا، بات کرتا، مگر ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سوال چھپا رہتا جو آہستہ آہستہ اس کے وجود پر بوجھ بن چکا تھا۔ وہ سوال چیختا نہیں تھا، بس سانس لیتا تھا، اور ہر سانس کے ساتھ کہتا تھا کہ اگر سب کچھ درست ہے تو دل اب بھی بے چین کیوں ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ سوال کسی کے سامنے رکھے گا تو جواب مل جائیں گے۔ لوگ اسے نصیحتیں دیں گے، مزید عمل بتائیں گے، مزید احتیاط، مزید محنت، مزید صبر، مگر وہ جان چکا تھا کہ یہ سب وہ پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب اس کے اندر سوال نہیں تھا، سوال سے تھکن تھی۔ اسی تھکن نے ایک رات اس کے قدم شہر سے باہر نکال دیے۔ وہ نہ کسی گناہ سے بھاگ رہا تھا، نہ کسی کرامت کی تلاش میں تھا۔ وہ بس خود سے کچھ دیر کے لیے الگ ہونا چاہتا تھا، تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے بغیر وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ راستہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا گیا۔ چراغ پیچھے رہ گئے، آوازیں مدھم ہو گئیں، اور پھر ایک ایسا مقام آیا جہاں نہ مکمل اندھیرا تھا نہ روشنی، جیسے وقت میں یہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہی وہ کنواں تھا، پرانا، خشک، مگر کسی عجیب وقار کے ساتھ۔ وہ کنواں پانی کا نہیں لگتا تھا، وہ انسان کا تھا۔ اس کے کنارے بیٹھتے ہی دل کے اندر جمع چیزیں خود بخود سطح پر آنے لگتیں۔ وہ شخص جھکا اور اندر دیکھا۔ پہلے تو کچھ نظر نہ آیا، مگر پھر اندھیرے نے آئینہ بننا شروع کر دیا۔ اس نے خود کو دیکھا، اپنی ساری خواہشوں کے ساتھ، اپنی نیکیوں کے غرور کے ساتھ، اپنی غلطیوں کی شرمندگی کے ساتھ۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ بھاگ نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے وہ آواز آئی، نہ حکم نہ نصیحت، بس ایک موجودگی۔ درویش کا ہونا ایسے تھا جیسے زمین خود بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ سوال کر رہا تھا نہ جانچ رہا تھا، وہ بس تھا۔ اس شخص نے جب اپنی تلاش کا اعتراف کیا تو درویش نے کنویں کی طرف اشارہ کر کے جو کہا وہ الفاظ نہیں تھے، وہ وزن تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سب کچھ پکڑ رکھا ہے۔ اس کی عبادت بھی اس کی تھی، اس کی نیکی بھی اس کی توبہ بھی اس کی، حتیٰ کہ اس کی عاجزی بھی ایک دعویٰ بن چکی تھی۔ جب اس نے آنکھیں بند کیں تو یہ کسی عمل کی نیت سے نہیں تھا، یہ تھک کر بیٹھ جانے جیسا تھا۔ اس نے کچھ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ بس چھوڑتا چلا گیا۔ خیالات آئے اور خود ہی ڈھل گئے۔ خوف اٹھا اور بغیر لڑے بیٹھ گیا۔ امید نے سر اٹھایا اور خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار جانا کہ چھوڑنا کوئی عمل نہیں ہوتا، چھوڑنا تھک جانے کے بعد خود ہو جاتا ہے۔ وقت کا احساس مٹ گیا، کیونکہ وقت تب معنی رکھتا ہے جب انسان کسی انجام کی فکر میں ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو کنواں وہی تھا، مگر اس کی گہرائی بدل چکی تھی۔ اب وہ خالی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بھرا ہوا تھا، اس خاموشی سے جو مطالبہ نہیں کرتی۔ درویش کے الفاظ اب آواز نہیں تھے، کیفیت تھے۔ وہ جان گیا کہ رب کو پانے کا مسئلہ کبھی فاصلے کا تھا ہی نہیں، یہ مسئلہ گرفت کا تھا۔ جتنی مضبوطی سے وہ خود کو تھامے ہوئے تھا، اتنا ہی رب اوجھل تھا، اور جیسے ہی گرفت ڈھیلی ہوئی کوئی نئی چیز نہیں ملی، بس پردہ ہٹ گیا۔ واپسی میں شہر ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی چل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، مگر اب وہ شخص ان سب میں گم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شامل تھا مگر الجھا ہوا نہیں، وہ عبادت بھی کرتا تھا مگر ثابت کرنے کے لیے نہیں، وہ گناہ سے بچتا بھی تھا مگر خوف سے نہیں۔ اس کے اندر اب کوئی سوال نہیں تھا جو جواب مانگتا ہو، بس ایک خاموش سی جگہ تھی جو ہر حال میں پوری رہتی تھی۔ اور یہی تصوف ہے، نہ دنیا چھوڑ دینا،
ना खुद को मिटा देना, बस इस ख्याल को छोड़ देना कि तुम्हें कुछ बनना है, क्योंकि जिस लम्हे तुम ये जिद छोड़ देते हो, इसी लम्हे जो पहले से मौजूद था वो खुद को जाहिर कर देता है।